بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات اس سے بلند صلوات پڑھیں ایک اور بلند صلوات غدیر کے میدان میں نبی نے فرمایا کہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. تو صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلاؤ؟ تو حضرت نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل. اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اس جملے کو اب اذان میں شامل کر لو. جیسے اذان کے سارے جملے آسمان سے آئے ہیں ایسے علی خیر ہے یہ بھی آسمان سے آئے. تو میں آپ سب کو عید مبارک کہہ رہا ہوں اور آپ کہیے کہ خیر مبارک. بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بول کیا رہے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں تو جواب میں آتا ہے مثلا مرزا صاحب ہم کہتے ہیں کہ مرزا عاشق ہو عید مبارک ہو اور مرزا صاحب فرمائیں کہ خیر مبارک. تو یعنی ہماری عید ہی خیر ہے اور خیر یعنی علی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی خیر یعنی علی. خیر مطلق اگر کوئی ذات ہے تو مولا علی کی ذات. مولانا قبلہ تشریف فرمائے آئے دن جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی توفیق پاتا ہوں. یہ چوتھی تکبیر میں مولانا حضرات نماز پڑھانے والے میرے محترم ایک جملہ کہتے ہیں انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. مولانا جماعت میں یہ نہیں آتا تھا, اس نے حج بھی نہیں کیا اور پتہ نہیں زکوٰۃ بھی دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا. آپ بال اجماع اور جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جی بہت ساری باتیں پتہ ہیں آپ کو اس کے بارے میں, فلاں کام اس نے گڑبڑ کیا تھا, فلاں کام اس نے اچھا نہیں کیا تھا, مگر آپ باقاعدہ قربتاً اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو وہ کون سا خیر ہے کہ جس کے بارے میں، جس کے علاوہ ہم کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے؟ اس خیر سے مراد حب علی ہے۔ محبت علی وہ خیر ہے کہ جس کا ہم مجمع میں اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنا سارا مجمع بیٹھا ہے یہ خیر والا بیٹھا ہے، یعنی میں اگر لفظ بدل کے کہوں کہ علی والا بیٹھا ہے، اور اگر میں لفظ بدل کے کہوں تو کہوں گا خیر والا بیٹھا ہے۔ خیر خیر یعنی خیر مبارک۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ میں بات شروع کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ موسم بھی کچھ ایسا ہے کہ آپ بہت زیادہ دیر میرا ساتھ دیں گے تو یہ آزمائش رہے گی۔ دل کہہ رہا تھا کہ میں کچھ آگے آگے بلا لوں تاکہ جو میرے دوست کھڑے ہیں وہ ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے، لیکن گرمی بھی ہے اور مرزا صادق صاحب نے انتظام تو بہت اچھا کیا ہے، مگر انہیں کیا پتا، غدیری موسم ہے، تو مگر فرق اتنا ہے کہ ان کے پالان لیے نہیں گئے۔ مجھے جناب پروفیسر موسیٰ کاظم صاحب کے کلام کے بعد دل کر رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی اپنے کلام سے کروں، تو اگر آپ آمادہ ہیں تو کچھ شعر اپنے ہی سنا دیں۔ عرض کیا تھا کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ اچھا شعر کی طرح سنیے گا۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ بعض لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ ہم فلاں کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو جانتے نہیں ہیں تو ان کا ذکر کیا کریں گے، اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر۔ آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر، اور دشمن، بھئی یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ کاٹ دی شہرگ بھی اس کی، اور یہ جو شعر آپ سنانے جا رہا ہوں عزیزو، یہ کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ جی دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر، اور نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا۔ بھئی تھوڑی گردن ہلاؤ، شعر سن رہے ہو نا۔ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر۔ ایک پل، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر، اور مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر۔ مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ سب سے بڑی بیماری خوف ہے، جس کا دوسرا نام بد اعتمادی ہے۔ جی یہ جو بد اعتمادی ہے، یہ جو خود اعتمادی کا نہ ہونا ہے، خودی اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا ہے، جو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ پھر کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ جنگیں بازوؤں کے مسلس کے پھولے ہونے سے اور تلواروں کے تیز دار ہونے سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں اعصاب کی مضبوطی سے جیتی جاتی۔ کوئی ہو صاحب 8 فٹ کا لمبا، جی موٹے موٹے ہاتھ، لمبی تلوار، اور میدان میں جا کے وہ تلوار اپنے اوپر ہی مار لے، تو کیا فائدہ ایسے مجاہد کا؟ کمال تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور دشمن ڈرتا ہو۔ خود اعتمادی جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ لہذا عرض کیا ہے کہ مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، جی زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ اس شعر کو ذرا دیکھیے گا کہ اکثر کبھی کبھی سال 2 سال 4 سال میں ہمیں چٹکی بھری جاری ہوتی ہے، ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں،
تو وہ کچھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دو مصرے ہو گئے کہ مار کا کسی اور سے بات کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، آپ کو ساتھ ملا کے کسی اور کو کہہ رہا ہوں، مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ بھائی دوسرا مصرع غور سے سنیں گے، مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ ذکر حیدر قریب ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ اور عرض کیا ہے کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، رہ نہیں سکتے ہو فردوس میں تم، رہ نہیں سکتے ہو فردوس میں گھر کے بغیر۔ اور میں تو آپ کو ایسے جلدی جانے نہیں دوں گا آج، تو چند شعر اور سنانا چاہوں گا، اور ابھی میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، اس لیے اگر 2-3 گھنٹے کی محفل ہو جائے تو گھبرائیے گا۔ بڑی آزمائش میں آگے ہوں میں، تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ عجیب بات ہے کہ نبی کے آگے چلے گئے، اور میں تو سوچتا ہوں کہ یہ کون تھے جو نبی کے آگے چلے گئے؟ تو اس منظر کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی موسیٰ بھائی، عرض کیا ہے کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں۔ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں، اور سر پر نبی نے تاج ولایت سجا دیا، سر پر نبی نے تاج ولایت سجا دیا، دولہا بنا ہے ساقی کوثر غدیر میں۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے، عرض کر رہا ہوں کہ حکم خدا سے رحمت حق نے عطا کیا، حکم خدا سے رحمت حق نے عطا کیا، انسانیت کے واسطے رہبر غدیر میں، انسانیت کے، اور عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی بقا ہے ولائے علی کے ساتھ، اسلام کی بقا ہے ولائے علی کے ساتھ، پسپا ہے اہل کفر کا لشکر غدیر میں۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، ایک شعر اور سنا لیتا ہوں کہ پالان ان کے ضبط تھے جاتے وہ کس طرح، اچھا ضروری نہیں ہے کہ سب کے، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پالان ان کے ضبط تھے وہ جاتے وہ کس طرح، سارے منافقین تھے شجدر غدیر میں۔ اور ناراض نہ ہو تو ایک شعر اور سنا دیتا ہوں کہ ہر روز یا علی کی صداؤں سے مست ہے، یہ شعر میرے والد کے لہجے میں ہو گیا، وہ اس انداز کے اشعار، ملنگانہ اشعار وہ کہتے تھے بہت۔ ہر روز یا علی کی صداؤں سے مست ہے، آسی چلا گیا ہے تیرا گھر غدیر میں، آسی چلا گیا ہے تیرا گھر غدیر میں۔ ایک صلوات ہدیہ کرتے ہیں نبی کی ذات۔ جی آیت کا ترجمہ کروں، تسلی دیجئے آپ تھک نہیں رہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب، حبیب ترجمہ سیکھ لیں، حبیب ترجمہ سیکھ لیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، محمد نبی رحمت اللہ للعالمین، سر مدثر مزمل طٰہٰ یاسین،
یہ کوئی لقب استعمال نہیں کیا اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول، مطلب یہ ہے کہ کام سرکاری لینا ہے. جی سرکاری کام ہے بھائی، آفیشل کام ہے، باقاعدہ آپ کو اعلان کرنا ہے. اور آپ کا اچھا، آیت تو سرکار دو جہاں پر، پیغام تو سرکار دو جہاں پر مکے میں آ گیا تھا، مگر اعلان کرنے کے لیے سرکار کو کہا جب ہم کہیں تب کہنا. اب سرکار ہر مرحلے پہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب آئے گا پیغام کہ یہاں کہہ دو. کبھی طواف کرتے ہوئے، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کہ اب یہاں آیت آ جائے گی کہ اب کہہ دو وہ جو یہاں پہنچایا تھا، وہ جو تمہیں کہا تھا وہ اب پہنچا دو. سرکار بار بار انتظار کر رہے ہیں کہ کب آتا ہے حکم کہ یہاں پہنچا دو. کیوں مکے میں اعلان نہیں ہوا؟ کیوں مینا اور عرفات میں اعلان نہیں ہوا؟ آپ بھی اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں، بیگم صاحبہ بھی ان کو پتا ہے آپ قدم کا مولا علی پر گئے ہیں، جو جوان بیٹھے ان کی اماؤں کو پتا ہے کہ یہ محفل میں گیا ہوا ہے. جی اگر یہاں پر فرض کریں 4 بجے تک محفل چلے تو شاید 50% کو فون آ جائیں گے کہاں رہ گئے. اور اگر یہ اور آگے چلی جائے تو شاید 100% کو سے رابطہ ہوگا بھائی کہاں رہ گئے. تو جتنی دیر ہوگی نا اتنا ہی کچھ اور لوگوں کی توجہ بھی ہوگی. اور مسئلہ تو غدیر کا تھا نہیں، مسئلہ تو گھروں تک پہنچانا تھا. جب پہنچنے میں تاخیر ہوگی تو پوچھیں گے نا کہاں رہ گئے تھے. اب جگہ اللہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں اعلان ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. اللہ طے کرے گا نا کہ کہاں اعلان ہونا ہے. توجہ میرے ساتھ ہے. اصل شاہ اگر تمہاری جگہ یہ پنکھا آ جائے اور تم اس کی جگہ چلے جاؤ تو اچھا ہو. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ساتھ. میں اصل میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، میں اصل میں آپ لوگوں سے زیادہ کپڑے پہنے بیٹھا ہوں. آپ سب ایک لباس پہنے ہوئے ہیں اور گرمی بھی ہے تو بس ادھر صحیح ہے. بس اجازت ہے میں اس کی ہوا لے لوں؟ ہوا لے لوں میں اس کی؟ نہیں آپ سب کی طرف اسے موڑوں یا میں لے لوں گا؟ یہ میں زیادتی ہو رہی ہے نا کہ صرف میرے لیے لگا ہوا ہے. کیا معلوم مجھ سے زیادہ ان کا مقام و مولا کے نزدیک. ہم اوپر ضرور بیٹھے ہوئے ہیں مگر اوپر ہے نہیں. بہت سارے لوگ نیچے بیٹھے نظر آتے ہیں مگر وہ امام سجاد کے جانے والے ہیں. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ نیچے بیٹھا ہو تو اس کا مقام ہم سے کم ہو، ضروری نہیں ہے. تو اب مجھے آپ معاف کیجیے گا کہ سوچ رہا ہوں کہ میری طرف ہوا آ رہی ہے مگر آ نہیں رہی. جی محفل ختم ہونے تک پنکھا ٹھیک ہو جائے گا. بھائی اللہ کا شکر ادا کریں کہ گرمی پڑ رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ گرمی پڑ رہی ہے. جو شدید گرمی اور شدید سردی میں ہوتا ہے نا اس کے حواس مکمل ہوتے ہیں. جو شدید ٹھنڈک میں بھی نیند نہیں آتی اور شدید گرمی میں بھی نیند نہیں آتی. سرکار دو جہاں نے سرکار دو جہاں نے غدیر کے میدان سرکار دو جہاں نے غدیر کے میدان میں حتیٰ درختوں کی ٹہنیاں بھی کٹوا دی تھی کہ اگر 1% بھی کوئی سائے میں کھڑے ہو کے اونگ لے لے گا اور بعد میں کہے گا میں نے نہیں سنا، تو نبی نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے نہیں سنا. سارا مجمع سنے. اور پھر سرکار نے ممبر بھی ایسا بنایا جو ایک ہی دفعہ بنا تھا. مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے کہ جو غدیر میں علی کے لیے ممبر بنا تھا وہ خود نبی نے بنایا تھا، لہٰذا وہ ممبر جس پہ علی کی بات ہو وہ سنت نبی ہے. جس ممبر پر علی مولا کی بات ہو وہ نبی کا بنایا وہ ممبر ہے. اس لیے کہ خود سرکار نے اپنے ہاتھ سے جو ممبر بنایا ہے وہ مولا علی کی ولایت کے لیے بنایا ہے. یا ایھا الرسول سرکاری اعلان ہے بھائی، آفیشل ہے، سرکاری ہے اور رسمی اعلان ہے. اب سرکار سوچ رہے ہیں بار بار کہ کب مجھے حکم آتا ہے کہ میں یہاں وہ پہنچا دوں، کہ یہاں تک کہ قافلہ چلا اور مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ سے آپ تشریف فرما ہوئے اور ایک ایسا میدان آیا، ایک ایسی جگہ آئی
جو نشیبی جگہ تھی کہ جس کے اگر درمیان میں کوئی جا کے کھڑا ہو جائے تو چاروں طرف بلا تشبیہ جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے نا، سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اور نشستیں بنی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی درمیان میں چلا جائے تو چاروں طرف کے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا. جیسے ہی سرکار کی سواری وہاں سے گزری تو وہی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول. ایک مرتبہ آواز آئی، سرکار متوجہ ہوئے کہ اللہ بات کر رہا ہے. اب رسول کہہ کر اللہ مخاطب ہو رہا ہے. رسالت کا عنوان ہے، رسالت کا عنوان ہے کہ جس کے تحت بات ہو رہی ہے. بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک. وہ بات ہو چکی ہے پہلے، وہ کا اشارہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کا ذہن، جس کے ساتھ گفتگو پہلے ہو چکی ہو. وہ کام اب وہ سارے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا، لیکن وہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وہ پہنچا دیجئے. اب یہ وہ کب ہوا تھا، کہاں دیا تھا اللہ نے ولایت علی؟ اس لیے 4-6 ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں پر مفسرین نے اس وہ کے اشارے کو جوڑا ہے کہ یہ وہ سے مراد کون سا اشارہ ہے، کہاں ہوا تھا کہ جب اللہ نے نبی مکرم کو مولا علی کی ولایت کہی تھی کہ یہ پہنچانا ہے، آپ کو یہ پہنچانا ہے، مگر جب میں کہوں جب پہنچانا ہے. تو وہ کے 4-5 میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب سرکار معراج پر گئے. تو سرکار دو جہاں نے معراج پر جب سدرۃ المنتہا پر، قاب قوسین و ادنیٰ پر، کیا دیکھا کہ جبریل پیچھے کھڑے رہ گئے. جبریل پیچھے کھڑے رہ گئے. یاد رہے ولایت علی اگر کوئی نہ مان رہا ہو نا تو اس سے زیادہ غصہ نہ کریں. یہ ویسے ہی راز کی بات ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی. اب جبریل امی کھڑے رہ گئے. سرکار نے مڑ کر دیکھا، تھوڑی سی آواز بڑھا دو بھائی اس کی. سرکار نے دیکھا کہ جبریل آگے نہیں آ رہے. تو حضرت نے فرمایا جبریل تم آگے کیوں نہیں آ رہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ. یہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے قرار دی ہے. لو دنو تو ہم انملتن، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو لاحترق تو جل جاؤں گا. یعنی جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو، بھائی توجہ بڑھائیں گے، جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو، ہم اسے علیہ السلام بھی بولتے ہیں. اور یاد رہے جو اپنی حدوں کو پہچانے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور جو اپنی حدوں کو نہ پہچانے کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا اسے ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں. جی ابلیس لعین ہے نا، رجیم ہے نا، راندہ درگاہ ہے نا. تو جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانے اس کا انجام یہ ہوتا ہے. کہا یہ میری جگہ ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. سرکار نے دیکھا کہ جبریل رک گئے، آپ آگے بڑھے تو پردے کے قریب جب پہنچے، ما ورائے حجاب، جی اس جانب تصور ہے کہ اب اللہ سے بات ہونی ہے. اب وہ جگہ کون سی تھی؟ میں تو بہت مولانا اس حوالے سے مشکل میں تھا، علمی مشکل میں تھا. شیخ بہائی سے جب علمی مسئلے حل ہو جاتے تھے، امام رضا کے حرم میں شیخ بہائی کی قبر ہے، جب شیخ بہائی سے علمی مسئلے حل ہو جاتے تھے تو وہ اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی فرماتے تھے، اور رقص نمائی کرتے ہوئے کہتے تھے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں، کہاں ہیں سلاطین کی اولادیں جو نرم بستروں پہ سوتے ہیں، لذیذ کھانے کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لذت اسے کہتے ہیں. وہ آ کے کوئی ہم سے پوچھے کہ لذت کسے کہتے ہیں؟ لذت تو علمی مسئلوں کا حل ہے. میں بہت سوچتا تھا کہ اللہ کی جانب اشارہ نہیں ہو سکتا. مولا علی نے فرمایا اشارہ نہ کرو، اللہ سمتوں میں نہیں ہے. تھک رہے ہیں میری باتوں سے؟ اللہ سمت میں نہیں ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پردے کے اس طرف تھا؟ اس طرف کا مطلب ہے اس طرف نہیں تھا. جہاں اللہ ہو اور جہاں اللہ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. یعنی یہاں ہے اور وہاں ہے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کے لیے جانا اور آنا نہیں ہے. میں موسیٰ کاظم صاحب کے استاد ہیں شاعری کے اندر اور بہت بڑا مقام ہے ادبی اعتبار سے. ان کے توسط سے بعض کلام پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ پہ رحم کرو. جی کیا کہتے ہو یہ اپنے اشعار میں کہ اللہ عرش سے زمین پر آ گیا؟ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے آنا جانا ہے ہی نہیں. لہذا جو اشعار میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کو بھی بلا لیا، اللہ کہاں نہیں تھا جو بلا لیا. یہ اللہ وہاں سے زمین پر آ گیا، یہ زمین پر آ گیا اور چلا گیا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ مولا علی نے روکا ہے.
تو ممبر پر قصیدہ پڑھنے سے پہلے خاص طور پہ مذہبی شاعری کرنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ غزل نہیں ہے جو تم جو چاہو مصرے لگا دو، یہ غزلیں نہیں ہے جو چاہو مصرے لگا دو، یہ مرزا اسد اللہ غالب کی غزل نہیں ہے جو مصرع جوڑ رہے ہو، یہ دین ہے، پہلے دین پڑھو پھر شاعری کرو۔ مجھے یہ بھی پتا ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک بڑی تعداد شعراء کرام کی ہے، جب وہ مذہبی شاعری کو نظم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مولا کے یا قرآن سے متعلق یا دین سے متعلق نظم کر رہے ہوتے ہیں، شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں انہیں الجھن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ قابل گرفت بات ہے، تو وہ اہل علم سے جو زیادہ بہتر جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میں ایسا نظم کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں اس میں یہ اعتراض بنے گا تو وہ پھر وہ نظم نہیں کرتے۔ تو مذہبی شاعری ہے بھائی، یہ عقیدہ ہے، عقیدے کے اندر اپنے بیل بوٹے نہیں لگائے جائیں گے۔ تو میں ایک آپ سے یہ کہتا ہوا جاؤں کہ اب وہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ سے کہاں ملنے گئے نبی، یعنی سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ میں اس بچے سے جوان سے پوچھوں بتاؤ معراج کہاں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ کہے کہ معراج ہوئی تھی سدرۃ المنتہا پر، میں پوچھوں گا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اگر یہ کہے گا اوپر تو بس یہیں سے توحید سے نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ اللہ وہاں تھا تو یہ عقیدہ توحید سے خالی ہو گیا۔ تو بھائی وہ معراج کہاں ہوئی تھی؟ سدرۃ المنتہا کا، میرا موضوع معراج نہیں تھا مگر آپ سن لیں، وہ معراج کہاں ہوئی تھی، وہ کہاں کون سی جگہ تھی جہاں ملاقات ہوئی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہر وہ جگہ جہاں عبد معبود میں ضم ہو جائے وہی معراج۔ یہ مکان نہیں ہے، یہ کوئی خاص مکان نہیں ہے، اسے اوپر نیچے دائیں بائیں مشرق شمال میں نہ ڈھونڈو، جہاں عبد کی معبود سے ملاقات ہو جائے وہی اس عبد کی معراج ہے۔ سرکار دو جہاں کی ملاقات سدرۃ المنتہا پر ہوئی، حسین کی کربلا میں ہوئی۔ ماشاءاللہ ایھا الرسول بلغ، کیا ما انزل الیک، کیا ہوا وہاں پر؟ وہاں پہنچے تو سرکار دو جہاں نے آواز سنی، اور آواز یہ آ رہی تھی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، ابھی تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ ان ربک یصلی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وعلی یصلی، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو میں یہ اب کیا گفتگو ہوئی ہے، کچھ باتیں آئی ہیں، کچھ باتیں سرکار نے جو بتا دی وہ پتہ چل گئی ہیں۔ سرکار سے اللہ نے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ اکبر، پوچھنے والا اللہ ہے، جواب دینے والا مصطفیٰ ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو مولا نبی نے فرمایا تیری خاطر علی سے۔ کیا کر رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ یا اللہ تیری خاطر علی سے محبت ہے۔ اور پھر وہ جو آواز آ رہی تھی، وہ جو سرکار سے گفتگو ہو رہی تھی، عجیب مسلمان ہے بھائی، یہ نامفہوم آواز، نامانوس آواز، ہر آواز ماننے کو تیار ہے جہاں بات علی کی آئے گی۔ بھائی کوئی آواز تو ہوگی۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے تھے، حضرت ابراہیم جب اللہ سے بات کرتے تھے تو آواز آتی تھی نا انہیں، آگ سے آواز آتی تھی، پتھر سے آواز آتی تھی، درخت سے آواز آتی تھی، تو کوئی تو آواز تھی نا۔ عجیب بات ہے، یعنی ہر آواز ماننے کو تیار ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ یہ جو سجدہ کر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں یہ شرک ہے۔ میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہہ لیں آپ خاک پر اور پتھر پر سر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کہاں رکھتے ہیں؟ ہم پتھر پہ، ہم خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہہ لیں ہم ہر جگہ رکھتے ہیں۔ یعنی جو خاک پر رکھے وہ مشرک، جو ہر جگہ رکھے وہ مسلمان۔
सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मूसा भाई। यानी हर एक को मानने को तैयार हैं, लेकिन जब बात मेरिट पर आ जाए तो ये मानने को तैयार नहीं है। भाई किसी लहजे में तो आवाज आ रही होगी ना। अच्छा, आपके घर पे बैल लगी हुई है, कुंडी तो लटकी हुई है, ठीक है, हमारे दरवाजों पर कुंडी लटकी हुई है। जो कोई भी हमारे घर आता है हमसे मिलने के लिए तो वो कुंडी बजाता है, तो ये कुंडी की जो आवाज आती है मैं वो आवाजें तो निकालूंगा नहीं। हाँ, महफिल जरूर पढ़ रहा हूं लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगा। तो वो कुंडी की कोई आवाज तो होती है, वो बैल जो बजती है उसकी कोई आवाज तो होती है। जन्नत के दरवाजे पे भी कुंडी लटकी हुई है। हाँ, नबी सरकार फरमा रहे हैं इन्ना ले बाबिल जन्ना हलकतुन मिन याकूततिन हमरा, सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी है जो जन्नत के दरवाजे पे लटकी है। हल्का अरबी में कहते हैं जंजीर को, चैन को। इन्ना ले बाबिल जन्ना हलकतुन मिन याकूततिन हमरा, एक सुर्ख याकूत की कुंडी लटकी हुई है। अला सफाह ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जा जाके लगती है। यानी जन्नत का दरवाजा हो सकता है सोने का हो, या जहां वो कुंडी लगती है वो जगह सोने की हो। तो हदीस ये कह रही है अला सफाह, सफा कहते हैं जी तख्ती को, प्लेट को, सफाह ज़हब के ऊपर, ज़हब सोने की तख्ती पे जाके लगती है। वो दक्कतिल हल्क़तन्नत वक़ालत, जब ये दक्का करती है ना जंजीर, तक्कुल बाब, जब ये जंजीर बजती है, इज़ा दक्कतिल हल्क़तन्नत वक़ालत या अली या अली या अली। अब अजीब मुसलमान है, नामानूस आवाज को मान लेगा, लेकिन जिस आवाज से प्यार हो तो अल्लाह जिससे प्यार करता है आवाजें भी, मंजर भी उसी के बनाता है। जो आशिक होता है ना, वो माशूक की अदाओं को अपनाता है। अब नबी मुकर्रम के हवाले से मैं तो परेशान रहा कि अल्लाह आशिक मुस्तफ़ा है या मुस्तफ़ा आशिक इलाही है। बहुत देर लगा सकता हूं लेकिन एक जुमले में नतीजा दे रहा हूं। जब ये मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं, जब अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं। ये आशिकों का माहौल है जी। अब ये जो जन्नत के दरवाजे पर, अब अल्लाह ने जो बात की नबी मुकर्रम से, वो किस लहजे में बात की? तो अल्लाह ने जिस लहजे में बात की, शायर कहता है कि रोजी के बेअर्श रफ्त सैयदे नबवी। ये वो वाली फारसी है जो हमारे बड़ों ने तो स्कूल में पढ़ी थी। रोजी के बेअर्श रफ्त सैयदे नबवी, बहुत सादा सी फारसी है। वो दिन जिस दिन सैयदे नबवी अर्श पर गए, रोजी के बेअर्श रफ्त सैयदे नबवी शनीद अज हरम किबरिया सदाए अली। हरम इलाही से अली की आवाज आ रही थी। खुदा खुदा बलफ्ज़े अली बा नबी सुखन में गुफ्त। अल्लाह अली के लहजे में नबी से बात कर रहा था। चरा के बूद नबी आशिक़े सदाए अली, इसलिए कि नबी को अली की आवाज अच्छी लगती थी। भाई आप मेहमानों की दावत, अपने अजीजों की दावत करते हैं ना, जिन घरों में दस्तरखान नहीं बिछता उनका जो रिस्क है वो महदूद होता है, और जो मेहमान बुला के खाना खिलाते हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है जी। हमारे आइम्मा को, आइम्मा अहले बैत को कसीर रिमात पसंद है। कसीर रिमात यानी जिसके घर में हंडिया बार बार चढ़ती हो, जिसके घर में हंडिया बार बार चढ़ती हो उसे कहते हैं कसीर रिमात, यानी सखी, जो खिलाता हो। तो दस्तरखान बिछता है ना, दस्तरखान पे जब आप अपने किसी अजीज को, दोस्त को बुलाते हैं तो क्या नहीं सोचते, नहीं पूछते कि इन्हें पसंद क्या है, क्या खाते हैं। अब मैंने क्या वो एक इंटरव्यू में बता दिया कि मुझे फला दो चीजें पसंद है, अब जिस दावत में जा रहा हूं वो जरूर होती है। तो और पूछ लेता हूं कि भाई ये क्या कह, वो आपने, हमने इंटरव्यू सुना था, आप कह रहे थे मुझे ये पसंद है, अब यहाँ नहीं बता रहा मैं आपको भाई। तो वो क्या होता है, यानी आपको जो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, जो आपका मेहमान है, आप चाहते हैं उसकी पसंद की चीजें लाएं, यानी वो माहौल बनाए कि उसका दिल ज्यादा लगे। अब अल्लाह ने अली के लहजे में बात इसलिए की कि मेरा मुस्तफा अली से प्यार करता है मेरी खातिर। और फिर ऐलान किया है मेरे नबी, ये तुम्हें आयत उज़्मा नेमत कुबरा दे रहा हूं, और वह है विलायत अली।
آپ زمین پر جائیں گے اور میں جب کہوں تب دینا. یہ ولایت علی، علی کی حاکمیت، علی کی سرداری کا اعلان، علی کی آقائیت کا اعلان اس وقت کہنا کہ جس وقت میں تمہیں کہوں. اب اتنا مدت گزر گئی، 63 سال گزر گئے، سرکار کو 2 مہینے رہ گئے. سرکار سفر کے مہینے میں یا ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں آخری حج ہو رہا ہے. سرکار نے ایک ہی حج کیا اور آپ کی زندگی کا آخری حج ہو رہا ہے. ذی الحج کا مہینہ محرم آئے گا، سفر آئے گا. 28 سفر کو شیعہ تاریخ میں لکھنے والے کہتے ہیں جی 28 سفر، سنی بھائی کہتے ہیں 12 ربیع الاول. تو 2 مہینے ہی نا. 2 مہینے کے بعد سرکار دو جہاں اس دنیا سے وصال فرما جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے. اور ادھر وہ اعلان تو معراج تو بہت مکے میں ہوئی تھی جی، ہجرت سے پہلے ہوئی تھی. تو معراج کے موقع پہ کہا گیا تھا کہ علی کی ولایت پہنچانی ہے. تو اب انتظار میں ہے کہ کب اللہ کہے گا اب تو میں جا رہا ہوں، کب اللہ کہے گا کہ پہنچا دو. تو غدیر کے میدان میں آواز آئی، ما انزل الیک من ربک، وہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا تمہیں بولا وہ اب پہنچا دو. بھائی اہل دقت بیٹھے ہیں، حیدرآباد محفلوں والا اور مجلسوں والا شہر ہے. بلغ قرآن میں ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے. لفظ بلغ پھر 2 دفعہ نازل نہیں ہوا. سینکڑوں آیتیں ہیں جو بار بار نازل ہوئی ہیں، سینکڑوں ترکیبیں ہیں جو بار بار قرآن میں آئی ہیں، مگر بلغ کا لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے. پہنچا دو. ترجمہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، مگر وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو سب کرتے ہیں. نبی کو اللہ نے بلغ کہا ہے، ابلغ نہیں کہا. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ. یہ جو جگہ جہاں بیٹھا ہوں نا، مدتوں یہاں درس ہوئے ہیں. یہی تھا مشار العلوم، اسی صحن میں بیٹھ کے کلاسیں ہو رہی ہوتی تھیں علماء کی جی. ہمارے تو ہوش سے پہلے کی باتیں ہیں جی. تو یہ جگہ جو ہے وہ علم، اور پھر قدم گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، مولا علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولا علی کے قدموں میں بیٹھنے والا کون ہے؟ جو باب علم پر آ جائے. تو یہاں کچھ تھوڑی سی اگر میں سنگین بات کر جاؤں تو اس کو قبول فرمائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابلغ، کیونکہ ابلغ بھی پہنچا دو باب افعال سے، اور بلغ یہ بھی پہنچا دو، مگر یہ باب تفعیل سے ہے، تبلیغ کے خاندان سے ہے. یہ تبلیغ کے خاندان کا ہے بلغ، اور ابلغ ہے ابلاغ کے خاندان کا. کہتے ہیں ذرائع ابلاغ. ہمارے یہاں یہ لفظ تو آشنا ہے نا، ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. یہ اخباروں کو، رسانوں کو، میڈیا کو کہتے ہیں یہ ذرائع ابلاغ ہے، پہنچانے کا ذریعہ ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ ابلغ. کیوں؟ اس لیے کہ ابلغ کا مطلب ہے ایک دفعہ پہنچا دو، اور بلغ کا مطلب ہے بار بار پہنچاؤ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بڑی عنایت آپ نے خالصتاً مدرسے کی گفتگو سن لی مجھ سے. خالصتاً مدرسے کی گفتگو ہے جو آپ نے سنی ہے، برداشت کر گئے آپ، سن لی آپ نے، آپ کی عنایت ہے. مگر میں تھوڑی دیر یہاں رکنا چاہ رہا ہوں. بلغ ہے یعنی بار بار پہنچاؤ. زندگی کے 2 مہینے رہ گئے، بار بار کیسے؟ کیا سرکار نے بار بار پہنچایا؟ حکم ہو رہا ہے بار بار پہنچاؤ. ابلغ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پہنچا دیا کافی ہے. یہ بار بار پہنچانے کا کیا انتظام کیا سرکار نے؟ سرکار نے جیسے ہی فرمایا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا تھا. بھائی سہارا دو، تھوڑا سا سہارا دو. میں ٹائم بچا رہا ہوں آپ کا، ورنہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ تھا کیوں میں نے بولا مجھے 5-8 منٹ لگ جاتے. آپ اعتماد کیجئے کہ ہوں اور تھا، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں جس کا مولا تھا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. نبی کی رحلت کے بعد خلافت چننے والوں، مسئلہ خلافت نبی غدیر میں حل کر گئے. لہذا میرا ایک بہت بڑا سنی بھائیوں کا طبقہ ہے
جو کہتا ہے کہ علی کیا ہے کہ نبی نے فرمایا، یہ ہمارے یہاں حدیث نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں ہے، یعنی میری تعلیمات جس اسکول کی ہیں اس اسکول میں یہ حدیث نہیں مانی جاتی، لیکن میرے بھائیوں کا جو اسکول ہے اس اسکول میں کہا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ یہ 30 سال تک میرے بعد خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد پھر ملوکیت میں اور بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو 30 سال کے اندر 2 سال حضرت ابوبکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، پھر حضرت عثمان کے اور مولا علی کے ملا کے 30 سال۔ 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد یہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اگر اس حدیث کو ہم تسلیم کر لیں تو بہت حسین حدیث ہے، اس اعتبار سے کہ صرف ایک ہی وجود ہے جو نبی کے بعد 30 سال زندہ رہا، پورے 30 سال اگر کوئی ایک خلیفہ زندہ رہا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نبی مکرم نے غدیر کے میدان میں فرمایا بلغ، نبی اللہ نے کہا بلغ، پہنچا دیجئے، تو ایک دفعہ پہنچایا جی، مگر کیا فرمایا؟ من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا۔ وقت لگتا ہے بات سمجھانے میں اور سمجھنے میں، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جلدی نہ کرو، اپنے سامنے نتیجہ حاصل کرنے کی جلدی نہ کرو۔ تم نہیں ہوگے تو کیا تم نہیں ہوگے؟ تم مر جاؤ گے تو کیا تمہارا نظریہ مر جائے گا؟ ہمارے جانے سے ہم جائیں گے، نظریہ نہیں مرے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں جسے وقت لگے گا سمجھنے میں، ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ اب سے 6 سال پہلے جب میں نے ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ ہم نبی کے علاوہ سرکار دو جہاں کے بعد، سرکار دو جہاں کے علاوہ ہر نبی سے علی کو افضل مانتے ہیں، تو صاحب ایک فضیحہ مچ گیا پوری دنیا، پورے پاکستان میں۔ جی یہ کیا کہہ دیا، یہ انبیاء کی توہین کر دی، جی بہت بڑا مسئلہ بنا۔ آپ لوگوں کو تو کسی کو یاد ہوگا، جو جس پر گزرتی ہے اسے زیادہ یاد ہوتا ہے۔ جی ایک بڑا مسئلہ بنا کہ صاحب اس نے باقاعدہ فورم بیٹھ گیا علماء کا کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ میں سلام کروں گا علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو، جو اتفاق سے اس اجلاس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یہ انہی کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ اور وہ بڑی بحث و بحثی رہی اور بڑا ایک مار کا رہا۔ تو اس وقت میں لوگوں نے کہا کہ یہ توہین ہے۔ اس وقت میں اچھا یہ نہیں ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ صاحب یہ دباؤ آ رہا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں، میں نے تو پھر سیر پہ سوا سیر کیا۔ جب انہوں نے کہا یہ توہین انبیاء ہے، میں نے کہا اگر مولا علی کو نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، نبی کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، مولا علی کے علاوہ، مولا نبی تو علی کے بھی مولا ہے نا، مولا علی نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل کہنا اگر یہ انبیاء کی توہین ہے تو حضرت ابوبکر کو علی سے افضل کہنا یہ علی کی توہین ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
हमारे मलंग फ़कीर की सेहत के लिए सलवात। आपकी तवज्जोहात बढ़ गई हैं और आपने मुझसे अहद कर लिया है कि आप थकेंगे नहीं, तो और बहुत सौ को तो उठ के जाने का रास्ता भी नहीं है। जो जाने की कोशिश करेगा उसे भी 4 दफ़ा सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप बहरहाल मजबूर नहीं हैं, आप बाइख्तियार हैं। और गदीर का मैदान सजा हुआ है कदम का मौला अली के मैदान में। तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप तवज्जो है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप जो है इस वक्त मैदान गदीर में हैं और नबी मुकर्रम का खुतबा सुनने जा रहे हैं। सरकार ने, अच्छा वो जो हमने जब कहा था ना 6 साल पहले और ये हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन मेरे अजीजों ने, बुजुर्गों ने, मेरी जान ने मेरे खिलाफ पैगामात दिए थे, वायरल किए थे, क्लिप्स बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी दरवाजे पर वो आ गए। अभी पिछले दिनों उनमें से मेरे एक बुजुर्ग अजीज ने, शायद वो इशारों में समझ लें कि मैं उन्हें कह रहा हूं, मगर मैं सलाम करके कह रहा हूं, पिछले दिनों उन्होंने ये वाली हदीस पढ़कर कहा, मन कुन्तु मौला फहादा अलीउन मौला। उन्होंने वही तर्जुमा किया जो सब करते हैं, मैं जिस जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। तो ये कहकर उन्होंने कहा कि नबी किस किस के मौला हैं। तो उन्होंने हजरत आदम से लेके हजरत ईसा के नाम लिए कि नबी हजरत आदम के भी मौला, नबी हजरत इब्राहिम के भी मौला, नबी हजरत मूसा के भी मौला, नबी हजरत ईसा के भी मौला, और नबी फरमा रहे हैं मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। और हम क्या कह रहे थे, और हम क्या कह रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। जी ये होगा मेरे अजीजों बच्चों, यकीन जानिए कि सबको इस दरवाजे पर आना है। जी आज नहीं कल सब यहीं आएंगे, ये अल्लाह का इरादा है, अल्लाह ने तय किया हुआ है। असातिज़ा बैठे हैं, प्रोफेसर हजरात बैठे हैं, इदारे चलाने वाले बैठे हैं, ये अपने इदारों के अंदर मेरिट बनाते हैं। जब किसी को नौकरी या तरक्की दे रहे होते हैं मेरिट बनाते हैं। 100 आदमी आए हैं, 100 आदमी अहल हैं मगर सीटें 10 हैं, तो 100 में से 10 निकालने के लिए मेरिट बनाया जाता है। ऐसा ही है नहीं, एंट्री टेस्ट होगा, फिर जो है वो फिर मसलन इंटरव्यू होगा, फिर उसमें 10 लेने थे, 10 में से 20 आ गए इस मयार के। अब फिर ये कुछ और करेंगे कि किसी तरह 10 को काटा जाए। अब वो 10 को काटने के लिए मेरिट को ऊंचा करेंगे। ठीक है, ये जो मेरिट को ऊंचा करने वाला काम है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये काम अगर बंदे करते हैं ना तो बहरहाल 1% सही, बहुत बड़ा आदमी भी हो तो, बहुत ज़हीन भी हो तो 1% सही नाइंसाफी कर बैठेगा, 1% भी सही। ये जो मेरिट बनाया जाता है जिसकी बुनियाद पर हक बनता है कि अब उसको ये सीट दी जाए, परवरदिगार आलम ने कायनात में मेरिट बनाया है जिसे अली कहते हैं। मन कुन्तु मौला, मैं जिसका मौला था, फहादा अलीउन मौला, अली उसका मौला है। तो नबी ने अपनी जिंदगी में मौला बनाया है। जी अच्छा, ये तो एक दफा कह दिया, लेकिन हुक्म यह है कि बार बार पहुंचाओ अली की विलायत। तो इस जुमले के फौरन बाद, थके नहीं है ना हजरात, थोड़ी सी मुझे तसल्ली दीजिए। इस जुमले के बाद मन कुन्तु मौला फहादा अलीउन मौला के फौरन बाद नबी ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया अला अन युबल्लिगल शाहिदल गायबा वल वालिदल वलदा इला यौमिल क़यामा। मन कुन्तु मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। बस लाजिम है हाजिर जितने हैं वो गायबों को जाकर बताएं, जो यहां मौजूद हैं वो जाकर अली अली करवाए। फल युबल्लिगल शाहिदल गायबा, शाहिदों पर लाजिम है जो देख रहे हैं अली है। नबी ने बताया नहीं है, दिखाया है। हाँ, ये हजरत इंसान बड़ा खतरनाक है। ये जब जाली अल्लाह बना सकता है तो फिर कुछ और भी बना सकता है। तो नबी मुकर्रम ने ये नहीं फरमाया मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला। हादा, हाँ ये अली उसका मौला है। लाजिम है कि शाहिद जो देख रहे हैं वो गायबों को बताएं कि मैंने क्या कहा है। वल वालिदल वलद, और वालिद अपने अपने बच्चों को बताएं, यानी बाप अपने बेटों को बताएं
اب جس کا بیٹا حقیقی ہوگا وہی تو بتائے گا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عجیب نبی کی ترکیب ہے نا بھائی, یعنی نبی کے الفاظ ہیں نا یہ, کہ آپ چاہتے تو بس یہیں رک جاتے کہ شاہد غائب کو بتا دیں, حاضر جو نہیں آئے ان کو بتا دیں, جو موجود ہیں وہ جا کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے آج. مگر فرمایا شاہد غائب کو بتائیں اور والد ولد کو بتائیں. اور کہاں بتائیں, کب بتائیں؟ مکے میں, مدینے میں, کوفہ میں, الی یوم القیامہ. یعنی غدیر ختم نہیں ہوئی. بھائی خدا کے واسطے توجہ بڑھاؤ, یعنی غدیر کی محفل ختم نہیں ہوئی. ہر دن جب کوئی بڑا بچے کو کہے کہو یا علی, وہ میدان غدیر سجا رہا ہوتا ہے. ارے توجہ کر لیا آپ نے. 18 ذی الحج کو کسی اسلام کی تاریخ کی شخصیت کی رحلت نکالنا, میں ان سے صرف ایک جملہ کہوں گا کہ 18 ذی الحج پہلے آئی یا ان کی رحلت پہلے آئی؟ بھائی تھوڑی گردن ڈالو بھائی. جو واقعہ غدیر سرکار کی زندگی میں گزرا وہ پہلے ہوا یا رحلت پہلے ہوئی؟ ہاں, اگر رحلت پہلے ہوتی تو شاید کچھ جواز بنتا تمہارے نہ ماننے کا. ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جی. لیکن میں آپ سے عرض کروں, ہمارے گھروں میں بھی موت ہوتی ہے جی, موت ہوتی ہے نا. تو کیا موت ہو جانے کے سب گھروں میں کوئی نہ کوئی رحلت کر گیا ہوگا, تو کیا ان کی رحلت کی وجہ سے آپ نے عید منانا چھوڑ دی؟ عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتے اب آپ؟ 8 سال پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا تھا, ہم عید نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں پہلے ہوئی تھی, تھوڑی دیر کو مان لو. یعنی رحلت پہلے ہوئی تھی, شہادت پہلے ہوئی تھی, جو بھی عنوان دیں وہ پہلے ہوا تھا واقعہ, تو مان لیں کچھ دیر کے لیے. تو اگر پہلے کوئی حادثہ, واقعہ سانحہ, کوئی قضیہ ہمارے گھر میں ہو جائے اور اس کے بعد عید آئے, تو شاید پہلی عید کو تو رک جاتے ہیں کہ پہلی عید ہے جی, لیکن بعد میں کیا عید پڑھنے نہیں جاتے؟ تو اگر ایسا بھی ہو گیا تو تم اگر نبی کا قول مانتے ہو کہ افضل اعیاد امتی عید غدیر, میری امت کی سب سے بڑی عید غدیر ہے, تو پھر نبی نے جسے عید قرار دیا ہے تو رحلت کے بعد بہت کرو تو 1 سال رک جاؤ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے الی یوم القیامہ کہا ہے, مسلسل علی کی بات ہونی ہے. میری قوم میں بھی کچھ بعض میرے بچے عزیز ہیں جو کہتے ہیں مولانا 1 گھنٹے کی تقریر سنی, آپ نے ایک بھی نصیحت نہیں کی, آپ نے تبلیغ نہیں کی. ہمارے ہاں بھی تبلیغی جماعت ہے. ہاں میں خود بھی مبلغ ہوں, تو بعض لوگ کہتے ہیں 1 گھنٹے کی تقریر کی, آپ نے کوئی نصیحت نہیں کی. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کچھ بنیادی کام ہوتے ہیں, وہ بنیادی آپ کام کر دیں, خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کوئی علی کا دیوانہ ہو اور نماز سے نفرت کرتا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ خود بخود ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی علی کا عاشق ہو اور اسے روزے سے پیار نہ ہو. نہیں. میں اپنے مدعا کو اور ذرا روشن کرتا ہوں. اللہ کا کام بھی اللہ کا ہوتا ہے. جتنے مولا علی کے فضائل ہیں نا, وہ سب شریعت کے ساتھ جوڑ دی اللہ نے. تھوڑی توجہ. مولا علی کے جتنے فضائل ہیں اللہ نے وہ سب شریعت سے جوڑ دیے. مولا علی کی شجاعت کہاں سے ظاہر ہوئی, کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ علی کی شجاعت ظاہر ہوئی ہے جہاد سے, اور جہاد فروعات دین میں چھٹا ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد. جی جہاد شریعت میں 6 نمبر پر ہے. ہمیں علی کی تلوار نظر آئی ہے تو شریعت میں. بھائی دور مت جائیے, علی مولا کی سخاوت نظر آئی تو حالت رکوع میں.
علی رکوع میں ہے، اللہ کی عبادت ہے اور سخاوت ہے. اور زیادہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ غدیر کا میدان کیا ہے؟ یہ حج سے جوڑ دیا. جو حج کا مخالف ہے اسے علی نہیں ملتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد. سورہ مبارکہ دہر، سورہ انسان نازل ہوا پنجتن کی سخاوت پر. پنجتن نے روٹیاں دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو پنجتن نے روٹیاں دیں، یہ جو سخاوت اہل بیت کا پورا قصیدہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اسے اللہ نے روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. روزے ہی تو رکھے تھے، یہ افطار کرنے ہی تو بیٹھتے تھے. یہ روزے کے ساتھ اہل بیت کی سخاوت جوڑ دی. کمال تو یہ ہے کہ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں پانچوں نے دی. مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں، مولا آپ ایک روٹی دے دیتے، باقی سے آپ بھی افطار کر لیتے، وہ بھی کھا لیتا. یہ گھرانہ اتنا بڑا گھرانہ ہے کہ عجب نہیں علی کا جواب یہ ہے کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے. دروازے پر مانگ رہا تھا، جتنے رہتے ہیں سب دیں گے. بھائی کچھ دینے والا مسلمان ہوتا ہے اور سب کچھ دینے والا اہل بیت. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. یہ جو چہرے خوشی سے کھل رہے ہیں، انہیں مولا علی کی ولایت کا صدقہ خوشیاں عطا فرما. پروردگارہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما، ہماری ہمت اور شجاعت میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو بہترین تعلیم، تقوی اور روزگار عطا فرما. بیویوں کو، خواتین کی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ فرما.